ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔ تو یہ مفتی عرب و عجم کی ایسی گفتگو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ تمام مسلمانوں تک اگر پہنچ جائے تو بہت سارے حقائق جو چھپے ہوئے ہیں جنہیں قوم نہیں جانتی، وہ جاننے کے بعد یقیناً اس نتیجے پہ پہنچ جائے گی کہ ہم آج اگر کافروں کی غلامی کے اندر زندگیاں بسر کر رہے ہیں تو اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ جو اپنے بڑوں کی اتباع میں رہے، اپنے مقتداؤں پیشواؤں کی تقلید میں رہے، اپنے باپ دادا کی تقلید میں رہے، اور ان لعینوں نے کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ کیا کفر، کیا دین حق ہے، کیسے اس کو ماننا ہے، ادھر انہوں نے کبھی دھیان تک نہیں دیا۔ ایسے لوگوں کا کفر ان کے محض جہالت کی وجہ سے ان کو بچا نہیں سکتے۔ دوسری قسم کفر جہودی عنادی، حق کو پہچانتا ہے، دین حق کو پہچانتا ہے کہ یہ دین حق ہے، مگر عنادن اور تکبر اور سرکشی کی وجہ سے اس کو نہیں مانتا۔ یہ وہ کفر ہے جو قوم فرعون کے اندر تھا۔ اسمبلی کا یہ کفر تھوڑا ہے کہ اسمبلی خدا رسول کے تابع اپنے آپ کو نہیں سمجھتی، خدا رسول کو اپنے تابع سمجھتی ہے۔ انگریز کا قانون دنیا کے اسلام کے علاوہ دنیا کے اندر کسی قانون کو ماننا کفر ہے، کسی قانون کو چلانا کفر ہے۔ قانون صرف اسلام کا ہے، اسلام کے علاوہ جو دوسرے کو قانون کا ہے وہ کافر ہے۔ اللہ کے قرآن شریف کے نظام کے علاوہ جو دنیا میں کسی قانون اور نظام کو صحیح کا ہے وہ کون ہے؟ تو ناچیز نے جو اب قسمیں بنائی وہ کل 6 وجود میں آئی۔ کتنا قسمیں؟ 6 قسمیں۔ اب ان کے نام سن لیجئے، پھر وضاحت کرتا ہوں۔ پہلا کفر جہلی، یہ طریقہ محمدیہ کا نام ہے، طریقہ محمدیہ نے یہی نام دیا، کفر جہلی۔ تہذیب اللغہ والے نے کفر انکاری کہا، کفر انکار۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ناچیز نے غور کیا تو مجھے یہ دونوں ایک ہی معلوم ہوئے، ایک ہی چیز کے 2 نام ہو گئے۔ انہوں نے کفر جہلی کہہ دیا، انہوں نے کفر انکاری کہہ دیا، ناچیز نے اکٹھے کر دیا۔ مزید وضاحت کی طرف پھر آؤں گا۔ دوسرا ہو گیا کفر جحودی، کفر جحودی۔ اچھا اب جحودی اور انادی کو انہوں نے علیحدہ علیحدہ رکھا تھا، بات کو سب انہوں نے اکٹھے کر دیا تھا۔ ناچیز نے جحود کے معنی پر جب غور کیا تو 3 قسموں میں یہ جحود کا معنی مجھے نظر آیا۔ جحود کا معنی ہے کسی چیز کی حقیقت پہچاننے کے بعد پھر اس کو نہ ماننا۔ معرفت کے بعد ہمیشہ انکار جو ہوتا ہے نا، معرفت کے بعد پہچاننے کے بعد جو انکار ہوتا ہے اس انکار کو جہل اور جحود کہتے ہیں۔ تو یہ مجھے 3 قسموں میں نظر آیا، اس کی 3 قسمیں مجھے نظر آئی۔ اب یہ جحود ہو عناد کے طور پر، عناد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معاندت جس کو انہوں نے کہا تھا امام ازہری نے، عناد کا معنی اور معاندت کا معنی ہوتا ہے سرکشی کرنا۔ کیا آپ کہتے ہیں یار یہ بہت عنادی آدمی ہے، یار عناد سے کام نہ لے، یعنی کیا مطلب وہ ایسے سرکشی کر رہا ہے، فلاں معاند ہے یعنی سرکش ہے، میرے مقابلے میں آتا اور جان بوجھ کر نہیں مانتا، یعنی سرکشی اور تکبر بات نہیں مانتے کہ پہچان کے بعد نہ ماننا اور عنادن نہ ماننا۔ کیا نہ ماننا اور عنادن نہ ماننا، سرکشی کی وجہ سے نہ ماننا، تکبر کی وجہ سے نہ ماننا۔ یہ قوم فرعون اور فرعون کے اندر تھا، یہ پہلے بتایا۔ وہ عنادی تھے، سرکش تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے بیان کیا کہ ظلم و علو، کہ ظلم اور سرکشی اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے تسلیم سمجھ نہیں آئی۔ کفر جحودی عنادی۔ دوسرا کفر جحودی ریاستی۔ کیا ریاست کہتے ہیں سرداری اس کو؟ کفر جحودی ریاستی کا کیا مطلب ہے کہ جاننا تو پہچاننا تو صحیح کہ ہے حق، ماننا نہیں سرداری کی وجہ سے کہ یا تو سرداری حکومت بادشاہی گراہٹ نوابی ملے گی نہیں یا ملی ہوئی سن جائے گی۔
قبلہ استاد محترم نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ماشاء اللہ تعالیٰ یہ کفر کی اقسام کی وضاحت فرمائی ہے، اور یقیناً یہ جو کفر کی اقسام آپ نے بیان فرمائی ہیں یہ دور حاضر میں بہت ہی بھرپور اور پوری طریقے سے سایہ فگن ہے مسلمانوں کے اوپر، اور مسلمان اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، حکمران بھی، عوام بھی، اور جتنے بھی نام نہاد علماء ہیں، گدی نشین، یہ تمام ان میں سر سے لے کے پاؤں تک ڈوب چکے ہیں۔ یہ ہے کفر جہودی ریاستی، یعنی ایسا کفر جہودی جس کا سبب ریاست ہے، سرداری ہے، سمجھ نہیں آ رہی، جس کا سبب سرداری ہے۔ یہ ہرقل بادشاہ والا ہو گیا۔ چوتھا ہو گیا کفر جہودی تاجیری اور مذمت، شرمندگی، تانے مینے غلام برادری دے لوکاں دے، اس سے بچتے ہوئے پھر جان بوجھ کر انکار کر جانا، یہ ابو طالب کا طریقہ ہے۔ اچھا کفر حکمی، اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ شریعت مطہرہ استغفار، جن چیزوں کی تعظیم واجب ہے ان کو ہلکا سمجھنے کو اللہ نے شریعت میں کفر قرار دیا۔ اسی طرح مذاق، حاضر مذاق، کھیل تماشے کا کفر، یعنی کیا مطلب کہ اس کو مذاق کے طور پر ایسا کرے تو وہ ہلکا سمجھ رہا ہے، نہیں سمجھ آ رہی۔ اب اگر سے وہ قائم رعایتکار سے یہ سب کچھ شرعن وہ کافر ہے، یہ کفر حکمی ہے۔ اور کفر نفاقی کیا یہ اظہری صاحب نے بیان کیا تھا اور یہ چھوڑ جائے تھے، ناچیز نے ادھر چھٹی قسم رکھ لیا۔ کفر نفاقی منافقت کا کفر بھی اندر سے تو مانتا نہیں کتا، اور اوپر سے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں سے بچنے کے لیے، اسلام کی سزاؤں سے بچنے کے لیے اوپر سے اقرار رکھتا ہے، یہ کفر نفاقی۔ اب کل قسمیں ہمارے سامنے کفر کی کتنی آئیں، یعنی ادھر سے ملانے اور بڑھانے چڑھانے کے بعد کل قسمیں تحقیق کے بعد کتنی آئی؟ 6 قسمیں۔ اب میرا ان قسموں کو وضاحت کے ساتھ، جو آگے ابھی وضاحت کر رہا ہوں، اس وضاحت کے ساتھ پیش کرنے سے مقصد کیا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت ان 6 قسموں سے کون سی قسم ہے جو آج کل کے لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور کون سے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ آج کل کے ملاؤں میں کون سی ہے، پیروں میں کون سی ہے، حاکموں میں کون سی ہے، سکولیوں میں کون سی ہے جی، تو ہر طبقے میں کون سا کفر جو ہے نا، ہر طبقے میں سے طبقات انسانیت میں کس طبقے کے اندر کون سا کفر پایا جاتا ہے، اس بات کی نشاندہی کرنی ہے۔ اصل مسئلہ ہے یہ مشکل، یاد رکھنا، احکام شریعت کو جاننا آسان ہے، لوگوں کے احوال کو جاننا یہ ذرا مشکل۔ اچھا، پھر ان میں تطبیق پیدا کرنا، مطابقت پیدا کرنا کہ وہ جو حکم شرعی تھا ادھر لگتا ہے، یہ اس کو تطبیق کہتے ہیں۔ یہ مطابقت پیدا کرنا، پھر اطلاع کہ وہ ادھر لگتا ہے، یہ مشکل۔ جی تو ساتھیو، آئیے اب مفتی ارب و عجم آپ نے جو کفر کی اقسام بیان کرنے کے بعد ان کی وضاحت فرمائی ہے کہ آج کس شخص میں کس طرح کا کفر پایا جا رہا ہے، اس کی تھوڑی پہچان کر لیجئے، اور اس پہچان کو کرنے کے بعد آپ یقیناً اس قابل ہو جائیں گے کہ ہر اس شخص میں جو اپنے چہرے کے اوپر ایک ایسا خول چڑھائے بیٹھا ہے کہ جس کے وجہ سے مسلمان آج دھوکے فریب اور بہت ہی زیادہ گمراہی میں پڑ چکے ہیں، اس کی وضاحت ہوتی چلی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے لیے کیا، کیونکہ ہم ادھر دین کو بھی جانتے ہیں، ادھر عوام کے ذہنوں کو، لوگوں کے ذہنوں کو بھی جانتے ہیں، عقائد و نظریات و افکار کو بھی جانتے ہیں، پھر تطبیق بھی جانتے ہیں، مطابقت کرنا بھی جانتے ہیں، اور اطلاق بھی جانتے ہیں۔ ہم تو بتا سکتے ہیں کہ یہ فلاں کفر میں ہے، یہ فلاں کفر میں ہے، یہ فلاں لعنت میں ہے، یہ فلاں لعنت، یہ فلاں گمراہی میں،
یہ مشکل کام ہے، اللہ تعالی نے ہمارے لیے اس کو آسان کر دیا۔ اب بات کو سمجھنا بچنا کفر جاہلی اور کفر انکاری، ایک مرتبہ پھر لوٹتا ہوں ان سب کی اپنی ترتیب کے مطابق وضاحت کی طرف۔ پہلی قسم کفر جاہلی اور کفر انکاری۔ عام جو کفار ہیں نا، عوام الناس، جو پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، ایسے اندھے کبھی توجہ ہی نہیں، دلائل تو اللہ تعالیٰ کے آسمان و زمین میں بے بہا ہیں، لیکن ان دلائل کی طرف کبھی دھیان نہیں کیا، غور نہیں کیا، توجہ ہی نہیں کی۔ اس وجہ سے نہ دین حق کو مانا نہ جانا، نہ جانا نہ مانا، نہ دین حق کو مڑے نہ جانا، نہ بے توجہی میں زندگی گزر گئی، یہ معذور نہیں ہے۔ عام لوگ سمجھتے ہیں وہ یار جاہل آدمی، یار وہ بچوں سے چھٹ جائے گا، وہ بیڑا غرق تیرا اگر جاہل چھٹ جائے گا تو پھر تو یہ جاہل جو عوام ہیں کفار وہ تو سارے چھوٹ جائیں۔ شریعت میں جہالت کوئی عذر نہیں ہوتی، یہ عوام کا نام کفار جو اپنے بڑوں کی اتباع میں رہے، اپنے مقتداؤں پیشواؤں کی تقلید میں رہے، اپنے باپ دادا کی تقلید میں رہے، اور ان لائنوں نے کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ کیا کفر، کیا دین حق ہے، کیسے اس کو ماننا ہے، ادھر انہوں نے کبھی دھیان تک نہیں دیا۔ ایسے لوگوں کا کفر ان کے محض جہالت کی وجہ سے ان کو بچا نہیں سکتے کہ یہ لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں دلائل یہاں پر دنیا میں چھوڑ رکھے ہیں، انہوں نے کیوں نہیں توجہ کی؟ تو یہ کمی ان کی طرف سے ہے، کوتاہی ان کی طرف سے۔ جب ان کی طرف سے ہے تو ایسی کوتاہی پر ان کو کوئی معافی نہیں ملے گی، یہ ذہن میں رکھنا۔ اب آپ کو کفر جاہلی اور کفر انکاری کا حکم سننے کے بعد، حکم اس کا کیا ہے؟ ہمیشہ کی جان۔ بولو، دنیا میں اسلام کی دشمنی، یہ اسلام میں ان کا دشمن، اسلام نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، اور آخرت میں ہمیشہ کا عذاب، کوئی معافی نہیں ہوگی۔ یہ حکم دنیا میں اور آخرت میں جو اسلام کی طرف سے ان کے متعلق ہے، اس کو سننے کے بعد آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہو گئی کہ بھئی جہالت کو ہر جگہ پر عذر نہیں سمجھنا، بہانہ نہیں بنانا۔ اگر جہالت کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہے، توجہ نہیں کی، جہالت کی وجہ سے تو کوئی چھوٹ نہیں ہے، ورنہ عوام کفار وہ سب جبکہ وہ چھوٹنے کے نہیں ہے، چھوٹنے کے نہیں ہے۔ دوسری قسم کفر جہودی عنادی، حق کو پہچانتا ہے، دین حق کو پہچانتا ہے کہ یہ دین حق ہے، مگر عنادن اور تکبر اور سرکشی کی وجہ سے اس کو نہیں مانتا۔ یہ وہ کفر ہے جو قوم فرعون کے اندر تھا، یہ وہ کفر ہے جو امیہ بن ابی سلف اور ابو جہل جیسوں میں تھا، یہی وہ کفر ہے جو یہود و نصارہ کے اندر ہے۔ وہ کتے پہچانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، اور عناد اور سرکشی کی وجہ سے نہیں مانتے۔ ظلم اس کی مان ہے یار، یہ کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے قرآن پاک میں فرماتا ہے محبوب یہ کافر جو ہے نا، یہ یہود نصارہ کافر سارے نہیں، یہود نصارہ کافر، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام صحابی، کون؟ یہ پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔
آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے لیکن محمد پاک کی رسالت کے بارے میں شک نہیں ہو سکتا. یہ شک گزر سکتا ہے کہ پتہ نہیں میرا ہے کہ نہیں، لیکن فرمایا میں پچھلی کتابوں میں اتنا مضبوطی سے پڑھتا چلا آ رہا ہوں کہ فرمایا محمد پاک کی نبوت اور رسالت کے بارے میں مجھے شک نہیں ہو سکتا. اب ایک یہودی عالم اس طرح جانتا ہے دوسرے نہیں جانتے تھے کیا؟ اب یہود و نصارہ کا جب کفر عنادی جہودی عنادی ہے، قوم فرعون کی طرح سرکشی اور عناد کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بغض کی وجہ سے کفر پڑے ہوئے ہیں، آج تک قائم ہے اور دنیا کو کفر میں ڈالنے پر لگے ہوئے ہیں، کفر میں پھنسانے پر لگے ہوئے ہیں پہلی کے بچے. ان لائنوں کا جو کفر ہے وہ کفر جہود و عناد ہے، جہودی اور عنادی ہے، جاننے کے بعد ہے اور سبب اس کا تکبر ہے اور عناد ہے اور سرکشی ہے. اب سنیے گا میں تبلیغ کے احکام کے ساتھ ساتھ بتاتا چلتا. جو پہلی قسم ہے کفر جاہلی اور انکاری کی، جو بے علمی کی وجہ سے یعنی توجہ ہی نہیں کی دلائل اور کفر میں مبتلا ہے، مصروف ہے اور کفر پر چل رہے ہیں، ایسے لوگوں کو انبیاء تبلیغ کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو انبیاء کے وارثین کی تبلیغ کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو تبلیغ کرنا مسلمانوں پر فرض ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ ہے جہالت میں مبتلا. جب علم ہوگا تو ہو سکتا ہے نکلا ہے. بات نہیں سمجھے بھائی. دوسری قسم جو ہے کفر جہودی عنادی، ان لانتیوں کو بات سمجھنا، کفر جہودی اور عنادی رکھنے والے لانتیوں کو تبلیغ کرنا یہ جہالت اور بے وقوفی ہے، یہ کسی صاحب علم و دانش کا کام نہیں. ارے میرے بھائی، ابلیس کفر جہودی عنادی میں مبتلا ہے. آج تک اللہ تعالی نے کسی نبی پیغمبر کو ابلیس کے پاس روانہ نہیں کیا تبلیغ کے لیے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ تو جان بوجھ کر قوم فرعون، یہ تو سرکشی میں مبتلا ہے، یہ تو ماننے یہ جو نہیں مان رہا تو جان بوجھ کر نہیں مان رہا اور وہ بھی عناد اور تکبر کی بنا پر. تو جب اس نے ماننا ہی نہیں ہے ہر صورت میں تو نبی کیوں بھیجوں؟ کیوں ان کا وقت ضائع کروں؟ کیوں ان کی تبلیغ کو ضائع کروں؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے لیے کوئی رسول نبی نہیں بھیجا. تو جو کفار آپ کو دنیا میں نظر آتے ہیں کفر جہودی عنادی میں لعنت میں مبتلا نظر آتے ہیں، ان کی طرف جانے والا مبلغ اس کو بے وقوف سمجھو. اس بے وقوف کو اتنا پتہ نہیں ہے. ارے ملعون، پہلے سمجھ تو صحیح، کون سے کفار ہوتے ہیں جو تبلیغ کے حقدار ہوتے ہیں؟ کون سے سب کفار ہوتے ہیں جو تبلیغ کے نہیں بلکہ تلوار کے حقدار ہوتے ہیں؟ ہر کفر محتاج تبلیغ نہیں ہوتا. بات کو سمجھنا، ہر کفر لائق کی تبلیغ نہیں ہوتا. ابلاغ کا معنی پہنچانا ہے. جب کسی کے پاس پہلے ہی چیز پہنچ چکی ہو تو پھر دوبارہ پہنچانا اس کو تو تحصیل حاصل کہتے ہیں، اور تحصیل حاصل کا ارتکاب جاہل کرتا علم والا نہیں کرتا. ارے یار، ہمارے پچھلے محلے میں ایک حاجی صاحب رہتا ہے. ہم نے جب اس کے سامنے ایسی بات کہی، اس نے کہا جی بات یہ ہے یہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں رہبر والے تبلیغ کرتے ہیں. کس چیز کی تبلیغ کرتے ہیں؟ جو پہلے ہی پہنچی ہوئی ہے. وہ کہنے لگا دیکھیں اگر ایک آدمی کے پاس پہلے ہی کھانا پڑا ہوا ہے تو اس کے پاس آپ کھانا تو نہیں لائیں گے، کھانا اس کے پاس لائیں گے جس کے پاس پہلے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جس کے پاس پہلے کوئی چیز پڑی ہو اس کو پھر وہی چیز پیش نہیں کی جاتی. اگر وہی کی جائے تو اس کو تحصیل حاصل کہتے ہیں. کیا مطلب کہ جو پہلے ہی حاصل ہے اس کو حاصل کرنا یہ تو بیوقوف کا کام ہے. سمجھ نہیں آ رہی. تو میرے بھائی کفر جہلی اور انکاری جو ہے وہ محتاج تبلیغ ہوتا ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ایسے لوگوں کی تبلیغ کے لیے آتے ہیں
یہودی انادی ہے. بات کو سمجھنا. اس کے لیے تبلیغ نہیں تلوار ہوتی ہے. بولو کیا ہوتی ہے؟ تلوار، جہاد. قاتل ائمۃ الکفر، کفر کے پیشوا ہے. اللہ فرماتا ہے اڑا دو. سمجھ نہیں آئی؟ تیسری قسم کفر یہودی ریاضی، کہ جان بوجھ کر کفر کرتا ہے. ریاست کا چکر ہے، تما لالچ یا خوف کہیں چلی نہ جائے. ہے تو چلی نہ جائے، اگر نہیں ہے تو آ جائے. یہ کفر ہرقل بادشاہ کا تھا. اب بخاری شریف سے روایت سناتا ہوں ہرقل بادشاہ کی، کہانی والی روایت سناتا ہوں. یہ کیسے لعنتی بنا تھا. ہرقل بادشاہ روم کا اپنی سلطنت میں بیٹھا ہے. بخاری کے مطابق بیان کر رہا ہوں. غسان کے بادشاہ نے ایک آدمی بھیجا، قاصد بھیجا اس کے پاس. اور جو قاصد آئے وہ صحابی تھے حضرت عدی بن حاتم. عدی بن حاتم فتح الباری کے مطابق، فتح الباری شریف کے بیان. وہ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کر خبر سناتے ہیں. جب ہرقل بادشاہ نے سارا پوچھ لیا، نے کہا جاؤ اپنے درباریوں سے کہا جاؤ دیکھو یہ خطرہ شدہ ہے یا نہیں. خطرہ شدہ ہے. اس نے عرب کے متعلق پوچھا. عرب والے خطرہ کرتے ہیں؟ ہاں خطرہ کرتے ہیں. ہرقل نے کہا توجہ ہے، ہرقل جو ہے یہ عیسائی بادشاہ ہے. اس نے کہا جہاں میں بیٹھا ہوا یہ بادشاہی اور ملک اسی امت یہ جو ختنے کرنے والے ہیں یعنی محمد پاک کے امتی، یہ شاہی نہیں ہے. بیٹھا ہوا کون تھا؟ وہ خود بیٹھا ہوا اپنی بادشاہی میں بیٹھ کر جب دو نشانیاں صرف پوچھ لی تو سمجھ گیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں اور یہ نشانیاں ان کی امت میں ہیں. اور اس کو پہلے سے یہ پتا تھا کہ جب وہ آ جائے تو دنیا انہیں کے قبضے میں آ جائے گی اور یہ میرا ملک میرے ہاتھ سے نکل جائے گا اور ان کی امت کی شاہی بن جائے گی. اس نے کہا فقال هرقل هذا ملك هذه الامه قد ظهر، یہ اسی امت کی بادشاہی ہے جہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں. ثم كتب هرقل الى صاحب له برومية، رومیہ کے اندر اس کا ایک دوست اس کو اس نے خط لکھا اور وہ علم کے اندر اس سے جیسا اور ہرقل چل دیا حمص میں. حمص شہر حمص یہ اس کا دارالحکومت تھا، یہاں پر وہ بیٹھتا ہے. فلم یرم حمص میں ہی رہا کہ اس کے پاس اس کے دوست کا واپسی جواب آ گیا اور اس نے موافقت کی کہ نبی آخر الزمان کے پاس جانا چاہیے اور وہ واقعی نبی ہے. ہرقل نے روم کے بادشاہوں سے اجازت مانگی. توجہ، حمص میں بیٹھ کر اس کا محل تھا، تذکرہ محل میں چڑھ گیا. سارے سردار یہود بلائے، روم کے بعد عظیم لوگ، سرمایہ دار، عظیم چودھری، نواب، ہر طرح کے لوگ بلائے تگڑے اور دروازے بند کر دیے نیچے سے. اب اوپر چڑھ گیا محل کے. کہنے لگا یا معشر الروم، او رومیو، هل لکم فی الفلاح والرشد، وہ کامیابی چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو اور تمہاری بادشاہی ہمیشہ رہے یہ چاہتے ہو. اگر یہ چاہتے ہو تو اس نبی کی بات کرو صلی اللہ علیہ وسلم. فحاصوا حیث حمر
جیسے جنگلی گدے بلک پڑتے ایسے بلک پڑے ادھر سے اچھلنا کودنا شروع کر دیا. یہ کیا کر دروازے کی طرف لپ کے کیا توڑ کر اس کو نیچے اتارے. دروازوں کے پاس گئے تو دروازے تو بند تھے. ہرقل نے جب ان کی نفرت دیکھی اور بدکنا دیکھا ایمان ان کے سے مایوس ہو گیا اور کہنے لگا رکو پاس لاؤ انی قول تو وکالت آ رہے تھے. میں نے جو بات کہی تھی نا یہ تمہاری مضبوطی تمہارے دین میں آزمانے کے لیے چکر بازی کروانے یار میں نے تو تمہاری مضبوطی دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین ایمان میں کتنے مضبوط ہو. فقط رہے تو وہ تو دیکھ لی میں نے. کمال ہے یار بہت پکے ہو کے فسجدوا له ورضوا. انہوں نے سجدہ کیا اس کے وہ کرتے تھے سجدہ کیا اور راضی ہو گئے. یہ ہرقل بادشاہ کہ جاننے کے بعد بوجھنے کے بعد سمجھنے کے بعد سب کچھ کے بعد خطرہ اس کو کیا پڑ گیا بادشاہ کا. اگر کوئی کہے جیسے بعض کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے بات کو سمجھنا کہ جان بچانے کے لیے اسے ایسا کیا. افسوس ہے ایسا کہنے والوں نے یہ کیوں نہ سوچا کہ اگر جان بچانے کے لیے اس نے ایسا کیا تو اس وقت تک ایسا کرنا محدود رہتا. جو ہی پھر وہ فرصت پاتا یا پائی تھی اس نے جب تو نکل کر صحابہ کی طرح کہیں بھاگ جاتا اور اپنا ایمان بچاتا. یہ کیا ہوا کہ ہمیشہ کے لیے رہ کر اپنے کفر پر قائم اپنے ملک پر قائم رہنا اور پھر یہ بہانہ بنانا کہ میں تو جان بچانے کے لیے. یہ جان کا مسئلہ نہیں تھا یہ اس لانتی کے اصل ملک بچانے کا مسئلہ تھا. سمجھ نہیں آئی. اگر ایمان بچانا اگر جان بچانا مقصود ہوتا تو نکل جاتا نہیں. اس وقت ان کو ایک چکما دے کر چکما تو اس نے دے لیا تھا کہ بچ تو گیا ہوں اس چکمے کی وجہ سے. اب موقع کو غنیمت جان کر کہیں سے راستہ ڈھونڈ کر نکل جاتا. اس کو کوئی یعنی بہانہ نہیں بنایا جا سکتا جان بچانے کا کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر کفار میں رہے اور اس کو امن کی جگہ ملے پھر ادھر نہ جائے اور اپنے کفر پر مر جائے اور کہے میں جان بچانے کے لیے کفر کرتا رہا. دیکھیں جو مکہ شریف میں رہنے والے تھے مسلمان جب ہجرت کر کے نبی پاک کے صحابہ ادھر آ گئے اب پیچھے رہنا دوسروں کا حرام ہو گیا تھا. ہجرت فرض ہو گئی تھی. کیوں کہ اب امن کی جگہ مل گئی ہے. اب تمہارا یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم جان بچانے کو ان کے ساتھ کفر کرتے رہے. یا اللہ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ تو جو جواب اللہ تعالی کی طرف سے مکہ شریف میں رہ کر کفر پر چلنے والوں کو دیا گیا وہی جواب ہرقل کے لیے ہوگا. سمجھ نہیں آئی. اسی وجہ سے طریقہ محمدی اور ہمارے تمام علماء حضرات نے یہ صاف لکھ دیا کہ ہرقل کا کفر جو ہے یہ دیکھو تہذیب اتنے بڑے امام نے صاف لکھ دیا کہ ہرقل کا کفر جو تھا وہ کون سا تھا؟ کفر عنادی تھا. اب کفر عنادی میں انہوں نے رکھا. کیوں رکھا؟ اگر جان بچانے کا مسئلہ ہوتا اور اس کا جان بچانا واقعی عذر ہوتا تو پھر اس کو کافر ہی نہ لکھتے. وہ تو اندر سے مومن تھا. لیکن حضرت جی وہ اس کا اس طرح جان بچانا کہ ہمیشہ کفر میں رہنا اور پھر کفر سے نکلنے کے مواقع بھی اس کو میسر تھے. ان
وقتی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر جاری کر سکتا ہے، لیکن موقع ملے، آزادی نصیب ہو سکتی ہو اور دین حق کو قبول کرنے کی جگہ بھی اس کے پاس ہو، پھر پیتا دانستہ کفر میں رہ رہا ہے تو سمجھو اب مجبوری کی وجہ سے نہیں رہ رہا، اب اختیار سے ہے تو یہ کافر ہے، بات نہیں سمجھے۔ دوسرا، ملک اپنا بچانے یا ملک حاصل کرنے اور لانے کے لیے اگر کوئی آدمی کفر کرتا ہے، کفر تو وہ کافر ہی ہے، اس کا یہ بہانہ نہیں چلے گا یا اللہ میں حکومت لینا چاہتا تھا، اگر نہ کرتا تو نہ ملتی، میں نے تو اس لیے، ورنہ میں تو تجھے دل سے سچا مانتا تھا یا اللہ، تیرے دین کو بھی سچا مانتا تھا، لیکن اگر میں کفر نہ کرتا تو حکومت نہ ملتی، یا اللہ اگر میں کفر نہ کرتا تو میری بنی بنائی حکومت چھن جاتی، ہاتھ سے چلی جاتی، تو اپنی حکومت بچانے کے لیے میں نے ایسا کیا۔ اگر کوئی آدمی لانتی، کوئی کافر، کوئی سمجھنا بات کو، کوئی لانتی کلمہ کو، کوئی کلمہ پڑھنے والا، دین کو ماننے والا، سارے دعوے کرنے والا، اگر وہ کفر کرتا ہے، کفر کو قبول کرتا ہے محض اس لیے کہ حکومت آ جائے یا محض اس لیے کہ حکومت رہ جائے، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اس کو کون سا کفر کہتے ہیں؟ کفر جہودی ریاستی۔ وہ بولتے نہیں ہم رے، یہ کیڑا کفر ہے؟ او میرے بھائی، اسی طرح کا کفر ہوتا ہے، کچھ کہتا ہے میں نوکری کرتا ہوں، میں نوکری کرنا چاہتا ہوں، اگر نہیں کرتا تو نوکری نہیں ملے گی، میں ملازمت کرنا چاہتا ہوں، نہیں کرتا تو ملازمت نہیں ملے گی، میں سیٹ لینا چاہتا ہوں، نہیں کرتا تو سیٹ نہیں ملے گی۔ اللہ کے تعالیٰ کے نزدیک کافر ہے، نبیوں کے نزدیک کافر ہے، ولیوں کے نزدیک کافر ہے، شریعت میں کافر ہے۔ وہ کیوں؟ کتے کا بچہ، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سیٹ کے پیچھے، نوکری کے پیچھے، دنیا کے پیچھے اپنی سلطنت حاصل کرنے کے لیے یا اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے کفر کرنا چاہیے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ لہذا جس آدمی نے یہ مقصد پیش نظر رکھا اور کفر کر بیٹھا ہے وہ اللہ کے نزدیک کافر ہے، قیامت کے نزدیک کافروں میں اٹھے گا۔ اگر کلمہ پڑھنے والا اور تتوں میں اٹھے گا تو ایمان اللہ کے بندے ان بہانوں اور ہیلوں کی وجہ سے کوئی تو شاید ہو سکتا نہیں۔ اب تطبیق کی طرف آ رہا ہوں۔ پرانے کافروں کی بات کیا کریں بھائی، اپنے دور کے بھی تو ہے نا۔ یہ پچھلوں کی بات کرنا تو آسان ہے نا، ادھر نشاندہی کریں گے تو بات بنے گی، یہ مشکل کام ہے۔ سنو، یہ سکولی کتا طبقہ جو ہے کتا، یہ سکولی لانتی جو ہے حرام، ان کا یہی کفر ہے۔ یہ کتے کے بچے انگریز کا قانون، دنیا کے اسلام کے علاوہ دنیا کے اندر کسی قانون کو ماننا کفر ہے، کسی قانون کو چلانا کفر ہے۔ قانون صرف اسلام کا ہے، اسلام کے علاوہ جو دوسرے کو قانون کا ہے وہ کافر ہے۔ اللہ کے قرآن شریعت کے نظام کے علاوہ جو دنیا میں کسی قانون اور نظام کو صحیح کا ہے وہ کون ہے؟ چاہے خدا کے نظام کو صحیح کہے، لیکن اس کے مقابلے میں جتنے نظام ہیں ان کو صحیح کہنے والا کافر ہے، چاہے خدا کے نظام کو کافر صحیح کہتا ہے۔ ہاں، اب بات کو سمجھنا، انگریز جب تک اس کے نظام کے کل یا جز کو نہ مانا، بات کو سمجھنا ہوئے، اس کی حکومت جو اقوام متحدہ کیا، یو این او اقوام متحدہ، انجمن اقوام متحدہ، وہ کفن چوروں کا حرامیوں کا جو ٹولہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ان حرام زادوں کی حکومت کو جو نہ مانے تو اس کی چھن جاتی ہے صدام کی طرح، اور جو اس کو مان لے تو کرزائی اور تمہارے گنجے پنجے جو ادھر کے ہیں، ادھر کے مسٹر جنا کی طرح، مسٹر جنا جو تھا اس کی طرح وہ ملتی نہیں ہے، اس وقت ملتی ہے جب ان کی حکومت کو مانے، ان کے
کے نظام کو مانے. پاکستان کا نظام برٹش لا ہے, برٹش لا کو مان لے, ان کی تعلیم کو مان لے, ان کی تہذیب کو مان لے, ان کی حکومت نہ مانے ان چیزوں کو, ان کی حکومت کو مانے, ان کی حکومت کو مانے تو وہ دے دیتے ہیں. یہ صاف کہا تھا لارڈ کلبر نے, مصر کا وائسرائے جو تھا, اس نے کہا اگر خالصتاً اسلامی حکومت کی بات کرو تو پھر تو ہم پوری دنیا روئے زمین میں ایک چھوٹے سے کونے میں کہیں اسلام کی چھوٹی سی حکومت لمحہ بھر کے لیے گوارا نہیں کر سکتے. اور اگر ہماری تعلیم اور تہذیب کے دل دادا جن کے رگ رگ میں ہماری تہذیب رکھ چکی ہو, وہ اگر ہماری حکومت ہماری مرضی کے مطابق چلانا چاہیں تو ان کو ہم مسلمانوں کو, ایسے مسلمانوں کو ہم حکومت دینے کے لیے تیار ہیں. اس کا مطلب ہے ان کتے کے بچوں نے اپنی یعنی حکومت دینے, ان سے حکومت دینے کے لیے, ان سے حکومت دینے اور لینے کی یہ شرط رکھ دی ہے کہ ہماری حکومت کو مانو. اب ان کی حکومت کو مانتا ہے حکومت لینے کے لیے تو کافر, اگر ان کی حکومت کو مانتا ہے اپنی حکومت بچانے کے لیے, سمجھ اگر اس لیے ان کی حکومت کو مانتا ہے تاکہ نوکری بن جائے, ملازمت بن جائے, نہیں مانوں گا تو پیسے ملے گی. اب حلف اٹھاتا ہے بس جی میں وفادار رہوں گا, جیسے کہو گے ویسے کروں گا. کافر کو کہہ رہا ہے کتی کا بچہ یہ کافر ہو گیا, لعنتی ہو گیا, حرامزادہ. ہرقل کے ساتھ کا تو کافر ہے اس وجہ سے کہ تو دنیا کے مال پوری کے لیے کفر کر رہا ہے. جو دنیا کے لیے کافر ہوگا وہ کافر ہی ہوگا, اللہ کے ہاں بہانہ نہیں بنا سکتا. چاہے اندر سے لاکھ ایمان رکھتا ہو, لاکھ کہتا ہوں میں اندر سے مانتا ہوں, سچا مانتا ہوں تیرے دین کو یا اللہ, لیکن جب کفر کو مان لیا اس نے دین کا انکار ہو گیا. کیونکہ کفر کو ماننا دین کا انکار ضرور ہے, نقیص کو ماننا شے کا انکار ضرور ہو جاتا ہے, ضد کو ماننے سے ضد کا انکار ضرور ہو جاتا ہے. جب اس لانتی نے صرف اس لیے کفر کو مانا تاکہ میری حکومت بن جائے یا حکومت محفوظ رہ جائے, اگر یہ مقصد ہے تو وہ کافر ہے. ہرقل بادشاہ کی طرح لاکھ کلمہ پڑھتا رہے مسلمان نہیں ہے, کیونکہ اس کا کفر یہودی ریاستی ہے. وہ سرکاری نوکری ملازمت کے لیے کافر بنا ہوا ہے, سیٹوں کے لیے کافر بنا ہوا ہے. ایسا کافر کافر ہی ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ تمہارے ملک کے جتنے حکمران ہیں کتے کے بچے, ان کا کفر یہی ہوتا ہے. یہ ہرقل کی طرح انگریز کو کہتے ہیں ہم جو کہیں گے مانیں گے, جو کہو گے مانیں گے. یہ نظام اسمبلی وغیرہ ہم تیرا اسی طرح چلائیں گے, حکومت دے دے وہ کہتا ٹھیک ہے, اور یہ کہتا ہے بھائی ہے ہماری ایک مجبوری ہے. بھائی کون سے کیا کریں, ادھر سے حکومت نہیں ملتی. اور جو بنا کر بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے یار ہماری مجبوری ہے, اگر ان کی نہیں مانتی. مولانا صاحب دیکھیے, مفتی صاحب, مفتی عبد القیوم صاحب, فلانے صاحب, ہمیں معلوم ہے یہ سارا کچھ ہے, لیکن کیا کرے ہماری بھی مجبوریاں ہیں, ذرا دیکھیں تو صحیح. ارے کون سی مجبوریاں ہیں؟ اگر بھائی ہم نہیں بنا چلاتے, نہیں مانتے ان کی بات نا, تو حکومت تو نکل جائے گی ہاتھ سے. تو کتے کا بچہ تو حکومت بچانے کے لیے کافر بن رہا ہے, یہ کہاں رکھا ہوا ہے؟ یہ تو ہرقل والا کفر ہے. سمجھ نہیں آئی؟ یہ اسلام میں کوئی عذر نہیں چل سکتا بھائی. ایک آدمی بت کی پوجا کرے, بات سنو بھائی, بڑی حکومت, بڑا مال کیا اور چھوٹا مال کیا, زیادہ کیا اور تھوڑا کیا. ایک آدمی کہے کہ جی مجھے 1000 روپیہ ملتا ہے, کیا ملتا ہے, اور میں روزانہ 2 سجدے بت کو کرتا ہوں. حضرت صاحب میرے دل میں خدا ایک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, لیکن صرف 1000 روپیہ لینا ہوتا ہے, کیا کروں؟ تو اس کو کہیں گے حرامی, یہ 1000 کا مسئلہ, 1000 کا کافر, تو پکا ہی کافر ہے. تو 1000 کا نہیں ہے, یہ تو اچھا بہانے بنا رکھے ہیں. لانتی کے بچوں سے
نہیں پڑھتے پڑھاتے تو وہ سیٹیں نہیں دیتے ہمیں. اس کا مطلب ہے ان کا کفر کون سا ہوا؟ ہرقل والا کفر ہوا. ملا سیٹ کے پیچھے کافر. او کتے، او حرامی ملا کیا بنے گا؟ یہ شریعت نے تو دوبارہ کباڑہ کر دیا. اشعار نکال کر دیے اقبال کے کہ ہمارے اقبال نے محمد علی جوہر کی جو تحریک تھی، محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر برادران کی جو تحریک تھی خلافت کمیٹی کے نام سے، اور 1919 میں امرتسر میں ان کا اجلاس ہوا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہاں سے وسط انگلستان میں جا کر انگریز سے کہے گا کہ جناب مہربانی کریں اور خلافت کو ختم نہ کریں، یعنی ترک خلافت جو قائم تھی ادھر اس کو ختم نہ کریں. تو اس وقت اقبال نے جو لکھا تھا، اقبال نے کہا تھا اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی، اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی. نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا خلافت کی کرنے لگا تو گدائی، خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے مرا از شکستن چنا آر نایت کہ از دیگرا خاستن مومیائی. مومیائی ایک دوا ہوتی ہے ہڈی جوڑنے کے لیے. اقبال فرماتے ہیں مجھے تو اپنی ہڈی توڑنے سے وہ تکلیف نہیں ہوتی جو دشمنوں کے پاس جا کر مومیائی چھوڑنے کے لیے مانگنے پر ہوتی ہے. فرماتے ہیں اوے مرو میں اپنی ہڈی آپ بننا نا تے مینوں وہ دکھ نہیں لگتا جیڑا دکھ غیراں کول جا کے تے پھر مومیائی منگن تے ہوندا یار ہڈی ٹوٹ گئی ہے جوڑنی ہے ذرا دے آ جے. فرماندا ہے میرا ضمیر آکھدا ڈب کے مر جا، تے نالوں ہڈی ٹوٹی چنگی ہے میں تے کول بھکاری کیوں میں چیلنج کرتا ہوں یہ کتے مفتی بیٹھے مفت خورے لونڈے 80 سال کے لونڈے، میں 45 سال کا بڈھا ہوں، وہ 80 سال کے لونڈے ہیں. میں 45 سال کا بڈھا ہوں، وہ 80 سال کے لونڈے ہیں. بات کو سمجھیے کیا کہہ رہا ہوں میں 45 کا بڈھا کھا کر بیٹھا ہوں آپ کو، وہ 80 سال کے کیا ہے یار 80 سال کا لونڈا ہو گیا اور تو بڈھا ہو گیا. ارے بھائی وہ لونڈے ہیں تو لونڈوں والی عقل ہے، میں بڈھا ہوں کیونکہ عقل میری بزرگوں والی ہے. بزرگی عقل اتنا بس سال بزرگ فرماتے ہیں، بزرگی عقل کے ساتھ ہوتی ہے سال کے ساتھ نہیں ہوتی. وہ بڈھے لونڈے ان کو اتنا پتہ نہیں ہے لونڈوں کو کہ وہ جی دیکھو وہ ہمارے سامنے تو صاف کہتے ہیں جی ہم تو مانتے ہیں ان کو کیا کرے صرف مجبوری ہے. مدعا تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ مجبوری کون سی ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر کفر جائز ہوتا ہے، کفر نہیں بنتا. تمہیں تو اتنا تمیز ہی نہیں. مردود دنیا دولت پیسہ بچانے کے لیے یا دنیا دولت آنے کے لیے لانے کے لیے، بات کو سمجھنا، نوکری بچانے کے لیے یا نوکری لینے کے لیے
کفر کا ارتکاب یہ تو کفر ہے، یہ تو کسی شریعت میں جائز نہیں، ذرا ثابت تو کر لو گے۔ اسی کو کہتے ہیں کفر یہودی ریاستی۔ او بولو مرو، کون سا کفر کہتے ہیں؟ اور یہودی نہیں ہوئے، یہودی سمجھ نہیں آ رہی۔ کفر ریاستی جس کی بنا ریاست ہو جائے، سرداری مسٹر جنا کا کفر یہی تھا۔ خیر اس کے تو ویسے بزرگ کی بہت کفر تھے، لیکن چھوڑو، یہ دوسرے جو ہیں جو کہتے ہیں بھائی ماشاءاللہ میں سنی ہوں، اسمبلی کا یہ کفر تھوڑا ہے کہ اسمبلی خدا رسول کے تابع اپنے آپ کو نہیں سمجھتی، خدا رسول کو اپنے تابع سمجھتی ہے کہ اگر خدا رسول کی بات ادھر چلی جائے تو کہتا ہے اسمبلی کے ووٹ پڑیں گے، ووٹ اگر ووٹوں نے شریعت کو مان لیا تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں مانیں گے تو پھر شریعت اسمبلی سے باہر نکل جائے گی اور پھر ہر کسی جگہ پر ہم نہیں رہنے دیں گے، سیدھی سادھی بات ہے۔ تو ایمان سے بتاؤ، جو کتی کے بچے کہیں شریعت خدا رسول ہمارے تابع ہیں وہ مسلمان ہے، لیکن یہ حرام زادہ جو یہ کفر کر رہا ہے ووٹوں کا کیوں کر رہا ہے؟ وہ جی کیا کریں حضرت ہے، مجبوری ہے، اگر نہیں کرتے تو سیٹ نہیں ملے گی، اور کتی کا بچہ تیرا پھر سیٹ ایمان ہے، تو مسلمان نہیں ہے، جی تو سیٹ کا مسلمان ہے، خدا رسول کا مسلمان نہیں ہے، تو سیٹ کا مسلمان ہے، تو اسمبلی کا مسلمان ہے، کتی کا بچہ تو خدا رسول کا مسلمان نہیں ہے۔ خدا رسول کا مسلمان وہی ہے جو ٹھوکر والے بادشاہیوں پر وہ کہے بادشاہی یہ کیسے کیسے مفتی ماجن بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، مفتی ماجن مکار مفتی مفت خورے مفتی بہانے بنا کر جن لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کو ہیلے بہانے بنا کر دے رہے ہیں۔ یار کتابوں کے حوالے شروع سے کہو، اس کی ایک حوالہ تو توڑ کر دکھاؤ چشتی کا۔ یہ کفر یہودی ریاست کی ہے، سب ریاست بچانے کے لیے یا ریاست لینے کے لیے یہ کفر کرتے ہیں۔ اگر فرنگی کا سارا نظام کفر کا، جب نظام کفر کا اس کا تو اس کو ماننا، اس کے کل یا جز کو ماننا، اور مان کر محض اس وجہ سے آگے ہونا تاکہ ہمیں سیٹ مل جائے، یس بنی ہوئی سیٹ، ملی ہوئی سیٹ ہاتھ سے نکل نہ جائے، یہ کفر یہودی ریاستی ہے۔ یہی ہرقل سے ہوا تھا، یہ اب بہانہ، یہ عبدالقیوم ہزاروی نے مر گیا ہے، میں نہیں شاید سمعی شاید، میں اس کے پاس گیا، میں نے جب ان حکومت والوں کے کفر بیان کیا تو اس نے کہا یار وہ مانتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کیا کریں، ہماری مجبوری ہے، ہم ملک بچانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ یہ عبدالقیوم ہزاروی کے الفاظ ہیں اور میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، وہ سارا نقشہ میرے سامنے، اس کا وہی دفتر، میں ادھر بیٹھا ہوں ادھر بیٹھا ہوا ہے، میں نے یہ بات اٹھائی، سوال اٹھایا اور اس نے یہ جواب دیا، وہ سارا آواز اس کا میرے کانوں میں گونج رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لکھا گیا اور ناچیز آپ کے سامنے آج وضاحت کر رہا ہے اور وضاحت کر کے بتا رہا ہے کہ مفتی عبدالقیوم کے نزدیک وہ عذر تھا کہ اس کی بنا پر ان کی تکفیر نہیں ہو سکتی، لیکن یہ شریعت مطہرہ صاف بتا رہی ہے کہ عبدالقیوم اس تیرے اندر کوئی شریعت مطہرہ کی سمجھ نہیں ہے، نہ زمانے کی سمجھ ہے، دونوں سے جاہل کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لائنوں کا یہ عذر نہیں بن سکتا، یہ ہرقل والا کفر ہے، تو جاہل کیا بخاری پڑھنا پڑ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑے مفتی اسی وجہ سے کہتے ہیں 80 سال کے یہ لونڈے اور ناچیز 45 سال کا بڈھا، یہ بڈھا کیا کیا سمجھائے ارے بولو سمجھ نہیں آئی۔ یہ بال کے ہیں میرے سامنے، بال کے اللہ کے فضل سے، اور اس وقت میں جس کتاب کو کھول کر اس سے پڑھ رہا ہوں وہ تفسیر ابن کثیر، آیہ کریمہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو طالب پر وفات حاضر مرنے کا وقت ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں چچا
لا الہ الا اللہ کہتے ہیں میں تیرے لیے گواہ بن جاؤں گا قیامت کے دن. اس نے کہا لولا تعجرنی بها قریش، میں پڑھ تو لیتا اگر قریش مجھے ملامت نہ کرتے. یقولون ما حمله علیہ الا جزع الموت، یہ کہیں گے یار موت سخت مقام ہوتا ہے تو اس کی گھبراہٹ سے اب اس نے پڑھ لیا ہے، تو اب کیا میں بزدل بنوں ان کی نظر میں اور یہ کہیں کہ ڈرتے ہوئے موت کے ڈر سے پڑھ لیا، تو یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا. اگر یہ ملامت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں پڑھ لیتا. اس کو کہتے ہیں اب یہاں پر لفظ کیا ہے تو عجیرانی، تعجیر سے ہے. کس ہے؟ تعجیر سے ہے. تعجیر کا معنی کسی کو عار دلانا، شرمندہ کرنا. تو یار سوچتے سے یار کی کرنے لگ رہے ہیں یار. یہ مذمت اور تعجیر کا خوف اس کی بنا پر، یعنی دوسرے لفظیں گل سمجھ آ جائے برادری پنڈیا نہ جا، برادری کی آخے گی یار مان بیٹھے جا کڑوے اور کسی کھاتے تو نہیں نکلے. لے اس گل تو میں کرنا پیا، باقی مجھے پتا ہے اس دین سچا ہے. تمہیں شیر سنائے نے ابو طالب. اس بنا پر اس نے کفر کو جب ڈالا، ابو طالب نے چھوڑا نہیں. اہل سنت کا مذہب ہے ابو طالب کفر پر مرا ہے. تفسیر روح المعانی شریف والے نے اہل سنت کا مذہب قرار دیا، پہچان اور نشانی قرار دیا. اسی وجہ سے شیعہ ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں، یہ ان کے مذہب کی پہچان ہے. یہ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے تفسیر میں. بات نہیں سمجھے. یہ کفر تعجیل، یہ بھی جہود جاننے کے بعد ہوتا ہے. بول 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 جاننے پہچاننے کے بعد ہوتا ہے. تعجیل برادری کہتے ہیں. یہ آج کل ہمارے لوگ ہم دین اسلام پیش کرتے ہیں تو کئی اسی وجہ سے رہ جاتے ہیں اور قبول نہیں کرتے. کہتے تو ہیں بات سچی ہے، بات سچی ہے، لیکن کیا کرے یار. یہ مولوی کیا کرے گی، یہ برادری کیا کرے گی. یہ بھی سن گے. یہ کفر کون سا ہے؟ یہ جہودی تعجیل ہے. یہ بھی عذر نہیں بن سکتا. اس کفر کا مرتکب وہ بھی کافر ہی ہے. وہ بھی کیا ہے؟ اگلا آ گیا کفر حکمی. اس کی وضاحت اب کر دیتا ہوں. کفر حکمی ایک ہے اللہ تعالیٰ نے جن جن چیز شریعت مطالعہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے نزدیک شریعت میں جن جن چیزوں کی تعظیم واجب ہے ان کو ہلکا سمجھنا، تعظیم دل میں نہ رکھنا. اللہ تعالیٰ جیسے یہ گن گر کر سنایا میں نے استخفاف ما يجب تعليمه من الله تعالى وكتبه وملائكته ورسله واليوم الآخر وما فيه والشريعة وعلومها والرضا بكفر نفسه مطلقا. جیسے کہ ہلکا جاننا اسی چیز کو جس کی تعظیم واجب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، اس کی کتابیں، اس کے فرشتے، اس کے رسول، یوم آخر اور دنیا کے جو آخرت کے دن میں جو کچھ ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، حساب ہے، کتاب ہے، ہاں جی یہ سارا کچھ اور پل صراط وغیرہ، یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کو عظمت کی نگاہ سے نہ دیکھنا، ہلکا سمجھنا اور جناب جی حقیر سے سمجھتے رہنا. ہاں جی بس شریعت مطہرہ کو ہلکا سمجھنا، شریعت کے دین کو ہلکا سمجھنا، شریعت کے علم کو ہلکا سمجھنا. شریعت کے علوم جو ہے جیسے قرآن و سنت کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، یا احکام کا علم ہے، عقائد کا علم ہے، جی جن کو تفسیر کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، اس علوم اسلامیہ ہیں. ان علوم اسلامیہ کو حقیر سمجھنا، کہنا یہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، یہ جہالت ہے، یہ کون سا علم ہے؟ علم تو انگریزوں کے پاس ہے، کافر ہے، یہ استغفاف کا شکار ہے. استغفاف دین کرنے والے پر شریعت حکم کفر لگاتی ہے. چاہے سیدھا کہے میں مانتا ہوں، لیکن بات اتنا ہے اعلیٰ تعلیم ادھر ہے، یہ
سمجھ لو یہ کافر ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے شریعت کو حقیر سمجھا، خبیث سمجھا، ادنا سمجھا، حقیر سمجھا، ذلیل سمجھا، مقابل میں جو کچھ ہے اس کو عظیم سمجھا، لہٰذا یہ ویسے ہی کافر ہے جیسے مرتدین کافر ہو جاتے ہیں۔ یہ لال کہتا رہے میں مانتا ہوں، اس کا ماننا نہ ماننا ہے۔ یہ کتے کے بچے ہم سکول والے اور یہ ہماری کتی قوم سمجھتی ہیں، انگریزوں کی تعلیم میں سکولوں کی کتابوں میں پڑھیں گے آپ۔ ادھر فلاں صاحب جو ہے وہ ابتدائی تعلیم انہوں نے فلاں مدرسہ میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گا، اور کتی کا بچہ کافر ہو گیا، حرام زادہ۔ وہ حرام زادہ حرام میں کیا بھوک رہا ہے؟ کتی کا بچہ ماں چوت کی تعلیم اعلیٰ ہے، رسول اللہ کی ادنا ہے، بہن چوت، یہ تو کیسا مسئلہ ہے حرام زادہ؟ تو کافر ہو گیا، ایمان کے بعد کافر ہو گیا۔ اگلی بات سمجھ رہا، مذاق کے طور پر کفر کے کام کرنا، مزاحیہ کھیل، یہ فلموں اور ڈراموں میں زیادہ ہوتے ہیں۔ سلطان رئی جرنیل سنگھ بن رہا ہے، فلانا بن رہا ہے، فلانا بن رہا ہے، خود کو سجدہ ہو رہا ہے، کفر کر رہے ہیں، وہ فوج ادھر سے کافر کی بن کر آ رہی ہے، ادھر سے مسلم کی بن کے جا رہی ہے، اور دو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ صرف مزاحیہ کھیل ہے۔ وہ بہن چود یہ کافر ہو گئے ہو تم، کتی کے بچے کہاں بیٹھے ہو پاگل، تم کافر ہو گئے ہو حرامی۔ ہاں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ مزہ چاہے کہے میں یہ رنگیلا یہ جو ہے نا، بات سنا تو ذرا توجہ کرنا، یہ طارق جمیل جانتے، طارق جمیل، اس نے بیان کیا کہ وہ چلے گئے مندر دیکھنے کے لیے، ہندوؤں کے مندر میں، بت ان کا بڑا تھا، اور ادھر چلے گئے، جنہیں جب وہ چلے گئے، جب انہوں نے دیکھا، اس نے سمجھا یہ دورہ کام خراب ہے، یہ تم پتہ نہیں کیا کریں گے مجھے، تو اس نے کہا جناب ایسا کرتا ہوں چلو سجدہ کر لیتا ہوں، تو بت کو سجدہ کیا، سمجھ نہیں آ رہی، ارے بھائی آپ وہ کہہ رہا ہے دیکھو، ارے بھائی بت کو اگر سجدہ کیا تو کفر تو سمجھ کر کیا نا، وہ لانتی کیا کیوں؟ یہ تو پاٹ تھا اس کا، یہ اداکاری ہے اس کی، تو کتے کفر اداکاری کا کفر ہوتا ہے، اداکاری کا کفر، ذرافت، خوش طبیب، مزاحیہ کھیل، کھیل تماشے کا کفر ہوتا ہے، یہ شریعت مصطفیٰ ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، حرام زادہ۔ یہ جتنے یہ فلمیں بنانے والے، کوئی نبی بن جاتا ہے، یعقوب علیہ السلام، کوئی فلانا بن جاتا ہے، کوئی صحابہ بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتے ہیں، یہ سب ہیں جو کافر ہیں، ان کو دیکھنے والے جو رضامندی کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ بھی سب کافر ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سا کفر ہے؟ یہ یہی کفر ہے، حکمی کفر، بول شریعت مطالعہ اس پر حکم کفر لگاتی ہے۔ کتابیں یہ پڑھی ہیں میرے سامنے، طریقہ محمدیہ سے بتا رہا ہوں، پھر طریقہ محمدیہ پر جتنی شروحات ہیں، امام عبدالغنی نابلسی کی الحدیقۃ الندیہ وہ بھی اس کی تفسیر کر رہی ہے، ہاں جی، اور جناب اللہ رجب کی کتاب جو شرح جو ہے وہ بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے، اور بریقہ محمودیہ جو ہے وہ بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ تین شروحات تو اس وقت میرے پاس پڑی ہوئی، سمجھ نہیں آ رہی وہ تمام، اور ان کے ساتھ اور بھی ہماری فقہ کتابوں کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے۔ تو یہ کفر کون سا بنے گا؟ کفر حکمی، بولو، اور ایک ہے کفر نفاقی آخری، کون سا؟ منافقت کا، اندر سے کتے کا بچہ رہے کافر، اوپر سے یہ بھی سکولیت میں ہے، اوپر سے کہتے ہیں اوپر سے مسلمان، اور اندر سے کہتے ہیں اسلام ویسے مولویوں نے بنا رکھا ہے یار، سمجھ نہیں آئی۔ ہاں، یہ 6 کفر ہو گئے، بات کو سمجھنا، اور میری تحقیق کے مطابق سکولیوں میں یہ 6 کے 6 پائے جاتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ کوئی طبقہ سکولیوں کا ایسا ہے جس میں پہلا ہے، کوئی ایسا ہے جس میں دوسرا ہے، کوئی ایسا ہے جس میں تیسرا ہے، کوئی ایسا ہے جس میں چوتھا ہے، کوئی ایسا ہے جس میں پانچواں ہے، کوئی ایسا ہے جس میں چھٹا ہے، اور اسی کوئی ایسا بھی ہوگا جس میں 6 کے 6 ہوں گے، بلے بلے۔ بہرحال پھر اس کی شان بے مثال ہوگی، جس کے اندر یہ 6 کے 6 ہوں گے، لیکن ان 6 کا استعمال جو ہے نا وہ محال ہے۔ خیر بس اتنا وضاحت کرنا تھی، یہ کفر کی اقسام اور انواع جو ہے آپ کو سمجھا دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام قسموں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔